سرگودا کے میں چک نمبر 35 کا رہنے والا ہوں، اسی وجہ سے مجھے 35 کہا جاتا ہے۔ اور خلیفہ صاحب نے جتنی بھی تقاریر کی ہیں، خطبے دیے ہیں، اس میں میرا غلام رسول کے ساتھ 35 کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ میرے چک کی نسبت سے یہ استعمال کیا گیا۔ جب میں 8ویں جماعت پاس کر چکا تو میرے بھائی نے مجھے قادیان تبلیغ کا کورس مکمل کرنے کے لیے چھوڑا ہے۔ تو 3 4 5 سال میں وہیں رہا۔ تو اس عرصے میں کچھ ایسی بات آ گئی کہ جس کی برابر سارے قادیان میں میں مشہور ہو گیا۔ وہ اپنی کبڈی اور فٹ بال کھیلنے کی وجہ سے وہ تقریباً کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا ایسا نہیں تھا جو میرے نام سے ناواقف ہو۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر میں کھلاڑی تھا تو اس کے جو مدرسہ احمدیہ میں ان طالب علموں میں بھی شمار ہوتا تھا جو ظہیر اور لائق ہوتے تھے۔ تو اس کے ضمن میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا۔ اس کا عنوان تھا مسلم موعود اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس مضمون میں میں نے حصہ لیا تھا اور میں اس میں ساری جماعت میں فرسٹ آیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا بھائی وہاں چھوڑا ہے تو میں نے تبلیغی جماعت کا کورس شروع کر دیا۔ 4 سال کے بعد جب تقسیم ہند کا وقت تقسیم ہند ہوا، اس وقت گرمی کا موسم تھا، تو اس وقت میں چھٹیوں میں اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ تو فتنے فساد شروع ہو گئے، ہنگامے شروع ہو گئے۔ تو خلیفہ صاحب نے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ میں نے مرزا صاحب کی قبر پر جا کے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں یہ قادیان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور یہیں مروں گا۔ تو جب ہم نے یہ خطبہ سنا تو اس کے ساتھ خلیفہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو جوان اپنے اپنے گھروں میں گئے ہوئے ہیں، چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، وہ اب مرکز کی حفاظت کے لیے، قادیان کی حفاظت کے لیے وہ یہاں آ جائے۔ تو ان کے اس خطبے اور اس تقریر کو سن کر میں بھی لاہور آیا، رتن باغ میں ٹھہرا۔ تو ابھی ہم رتن باغ میں پہنچے ہی تھے تو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ صاحب تو وہاں آپ یہاں سے آ گئے ہیں، قادیان چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ اور سب جانتے ہیں وہ کیسی آئے، سب کو معلوم ہے۔ وہ برقع پہنا، ہوائی جہاز میں سوار ہوا اور رتن باغ میں آ گیا۔ اس وقت یہ بھی میں بتا دوں کہ شاید آپ لوگوں کو خیال ہو کہ اس وقت ایک جہاز خریدا گیا تھا، اور اسی مقصد کے لیے خریدا گیا تھا کہ اگر کوئی ہنگامہ وقت ایسا آ جائے کہ مجھے قادیان چھوڑنی پڑے تو میں فوری جہاز پر چڑھ کر واپس اپنے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں۔ سو خیر یہ بات انہوں نے جب کہی تو ہم نے یہی سمجھا کہ جو حضور کی کیونکہ زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر وہ یہاں پاکستان میں آ گئے ہیں تو بہتر ہے۔ تو میں اس ایک کانوائے کے ذریعے قادیان پہنچا۔ اب میرے لیے وہاں 2 رستے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ میں قادیان میں رہ کر مرکز کی حفاظت کروں، دوسرا یہ تھا کہ میں باہر جا کر کسی گاؤں میں قادیان کی حفاظت کروں۔ تو میں نے یہ ترجیح دی کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ باہر جا کر کسی گاؤں میں قادیان کی حفاظت کروں۔ ان دوستوں میں سے ایک میرا دوست عبدالحمید ڈاڈا بھی تھے۔ تو خوش قسمتی کہہ لیجئے یا بدقسمتی کہہ لیجئے، مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں حوالات میں آ گیا۔ چند دن میں حوالات میں رہا تو مجھے تھانے دار صاحب نے
کلانور کے تھانے میں میرا نام درج کیا تھا کہ یہ اس تھانے کا ملزم ہے۔ تو ایک دن کلانور کا تھانے دار آیا اور وہ مجھے ساتھ لے گیا۔ تو رستے میں شام ہو گئی تو مجھے پتہ ہے کہ چند ایک سکھ اس کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا کہ یار اس مسئلے کو کہاں لے جا رہی، یہ نہر بہہ رہی ہے، کرپان کے ساتھ اس کا سر کاٹو اور اس کو میں پھینکو۔ بہرحال تھانے دار نے ان کی وہ بات نہ مانی، مجھے کلانور تھانے دار میں حوالات میں بند کر دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے مجھے حوالات سے نکالا اور مجھے چھتروڑ شروع کر دی اور خوب پیٹا، حتیٰ کہ میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ بہرحال وہاں سے پھر جتنی بھی سزا کاٹی، جہاں بھی جتنے بھی سزائیں کاٹی اس حوالات میں، اس کے بعد مجھے گرداسپور کی جیل میں پہنچا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے مجھے پھر کافی عرصہ گرداسپور کی جیل میں رہنا پڑا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر مجھے جلندھر لے جایا گیا، وہاں قید کاٹی۔ پھر اس میں آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میرے ساتھ فتح محمد سیال، میجر محمد شریف، عبدالعزیز پامڑی اور عامر خان نسیم یہ ہمارے ساتھ تھے۔ شاہ ولی اللہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم وہ عامدی تھے جو قادیان سے گرفتار کیے گئے تھے۔ تو یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک تھانے دار کی مہربانی کا تھانے دار میں سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھا اس کی مہربانی کا ذکر کرنے لگا۔ تو ہم پریڈ میں کھڑے تھے۔ پریڈ ایک جیل کا اصطلاح ہے کہ دو لائنیں جو حوالاتی ہوتی ہیں وہ بنا لیتی ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب جیل آتے ہیں اور وہ اس میں گزرتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی حوالاتی نے یا کسی قیدی نے کوئی اپنی شکایت بیان کرنی ہو وہ ان کے ساتھ کر دیتی۔ تو میں جب ہم کھڑا تھا وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ منڈیا تو کتوں کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے پنجابی پوچھا۔ میں آخیا جی میں چک 35 ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نتیر جاننا ہے میں آخیا جی میں نتیر ہائی سکول کا نہ کہ یہ طالب علم ہوں۔ خیر انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم آپ کی کچھ بھی یہاں تو میں یہی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ایک الگ کمرہ دے دوں اور آپ وہاں رکھیں، اور مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پسند میں آپ کو اپنے گھر سے کھانا پہنچا دیا کروں۔ تو خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ پوچھا کہ آپ کا کوئی دوست بھی تھا وہاں؟ میں نے کہا ہاں میرے یہ دوست تھے۔ وہ خوش قسمتی سمجھ لیجیے کہ وہ لوگ اسی جلندھر میں مقیم تھے۔ ایک ایسا میرا دوست جو کہ بہادر سنگھ تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ آگے دلی کی طرف چلے گئے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو جب تک میں جلندھر میں رہا، جلندھر کی قید میں رہا، اس وقت تک وہ سارے دوست میرے پاس آتے رہے اور وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھ پر بڑی مہربانیاں کی اور بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے رکھا۔ اور وہ پہلا قافلہ جو وہاں سے جیل قیدیوں کی رہائی کے لیے جنہوں نے پاکستان میں آنا تھا اس نے میرا نام رکھا۔ باقی اس نے پھر یہ بھی کہا جو کرنل تھا اس ساتھ لے جانے والا اس کانوائے کو، اس نے خاص طور پر کہا کہ میں دیکھو یہ لڑکا جو ہے نا یہ خاص طور پر میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں پہنچے اور کسی قسم کی گزند نہ پہنچے۔ یہ جو میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ شکرانے کے طور پر اس سکھ سپرنٹینڈنٹ کے شکریہ کے طور پر اب تک مجھے وہ آدمی اور وہ سکھ سپرنٹینڈنٹ جو تھا وہ نتیجہ کا تھا وہ اس کا میں بیان کر دیا۔ حالانکہ میں اس گفتگو کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس نے مجھ پر بڑی مہربانی اس وقت کی تھی، باوجود ایک سپرنٹینڈنٹ تھا
لیکن میں قیدی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ پر بڑی شفقت اور محبت سے پیش آیا اور ہر قسم کا سہولت دی۔ اس لیے میں نے یہ ضمنی طور پر یہ بات بیان کر دی ہے۔ انسان پر یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ جو آدمی اس پر احسان کرے اس کا شکریہ ادا کیا۔ خیر، پھر میں واپس پاکستان میں آ گیا۔ اب میرا اصولی مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی تعلیم کی طرف آؤں اور جو تعلیم ہے وہ مکمل کروں۔ اسی ضمن میں خلیفہ صاحب نے ایک